بڑی انہوں نے ایک پیوٹل بات کی ہے کہ 6.1% 2 سال تک انہوں نے جی ڈی پی رجسٹر کرائی. یہاں کہاں ڈیفالٹ ہوتا ہے؟ دانیال صاحب فرسٹ اینڈ دین بلال صاحب. میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا جی محترم نقوی صاحب کو کہ آئی ایم ٹرینڈ ایز این اکانومسٹ، تو میں پاکستان کی اکانومی بہت قریب سے دیکھتا ہوں کہ اپریل 2022 میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے، مجھے اس لیے تھوڑا میرے دل کے قریب ہے کیونکہ میری اپنی پارٹی کے ساتھ بھی مہنگائی اور بے روزگاری کے اوپر لڑائی ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ لڑائی ہی یہ ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو ذمہ دار تھے وہ عوام تک بتا ہی نہیں سکے کہ اصل میں اس کا ذمہ دار کون تھا. تو وہ جو اگر 12 اور 18 مہینے کا آپ لیگ دیکھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، ضرور ڈالا ہے. وہ یہ سارا جس نے جو کچھ کیا ہے مہنگائی اور بے روزگاری کے بارے میں، اس کا ایک وائٹ پیپر آ رہا ہے، اس میں ساروں کا آپ کو کتھا چٹا سامنے آ جائے گا. بالکل. یہ کون لا رہا ہے؟ اور اس میں ہم لا رہے ہیں. اچھا ہم جی. تو اس میں یہ ہے کہ جو اگر آپ اس تنازع سے دیکھیں کہ اپریل 2022 سے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے اور اس کے آگے آپ 12 مہینے اپریل 2023 تک چلے جائیں تو پرائس جو ہے وہ پٹاخہ نکل گیا تھا. اس کے بعد نون لیگ کا کنٹرول میکنزم کو اتنا اچھا نہیں تھا جب ان کی گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم 1.0، اور اسٹیٹ بینک نے ایک بہت لیگڈ ریئیکشن دیا، اور آئی ایم ایف نے اس کا ذکر بھی کیا 20 ستمبر کی، جو انہوں نے ہی سائن کیا ہے انہی کے بارے میں. تو اس میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تھی. لیکن رضا باقر صاحب بالکل اس میں مجرم تھے، انہوں نے یہ پاکستان کے ساتھ کھیل کیا ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور نون لیگ بھی ذمہ دار ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو کم از کم خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ نے جو اسکینڈل بتایا ہے، اس میں تو دیکھیں جی جو ان کے اپنے بیانات ہیں ان کو تو نہیں نا کنٹروورشل کہلا سکتے. ابھی جیل میں عمران خان صاحب نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بار بار انہی کے پارٹی کے لوگوں نے یہ بات نمایاں کی ہے کہ وہاں پر کرپشن جو ہے عروج پہ ہے. اسی طرح سے ان کے پہلے بھی، یعنی کہ نئی بات ہے، ان کے ایک چیف سیکرٹری صاحب تھے، انہوں نے خط لکھ کے استعفیٰ دے دیا تھا کہ اتنی کرپشن میں نے کبھی کسی گورنمنٹ میں دیکھی نہیں جو یہاں پر ہے، اور میں یہاں پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور انہوں نے جو اپنا ایک ادارہ بنایا تھا اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ انہوں نے اس کو تالے لگا دیے. ساتھ ہی جب احتساب بیورو کی آپ بات کر رہے ہیں جو کے پی میں بنا تھا پچھلے دور میں، تو اس میں یہ کوائٹ کلیئر ہے کہ انہوں نے جو کرپشن ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی نظر ثانی کی ہے. کیونکہ اگر تو یہ سیریس ہوتے تو جو اس میں جو سکینڈل سامنے آئے تھے ان کی اپنی احتساب بیورو میں، اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں نا. جو ایویڈنس وہ روز ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں اس کو کسی نے ڈینائی بھی نہیں کیا. یعنی اگر خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے کوئی ڈینائی کرتا کہ یہ سیاسی چال ہے، یہ پریشر ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو نیریٹو ہوتا نا، وہ تو ہے ہی نہیں. وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جی اور ان کے اوپر سختی کریں. اور اچھا دوسری طرف ان کا بیان یہ آ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے گنڈا پور صاحب کے وہ ان کا ایک اختلافی گروپ بھی ہے پختونخوا میں، تو وہ کہتے ہیں یہ لوگ اس لیے سیاسی اختلاف کو پروان چڑھانے کے لیے ان طرح کی چیزوں کو میرے خلاف لا رہے ہیں. نہیں، لیکن وہ جو ایویڈنس ہے، جو انہوں نے چیزیں دکھائی ہیں، جو پیسے گنے انہوں نے، جو گاڑیاں دکھائی ہیں، جو سارا مطلب وہ کدھر لے